أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تو پچھلے درس میں ہم فرائض کے دروس کر رہے ہیں. تو پچھلے درس میں ہم نے مقدمہ پڑھا تھا. اس میں ہم نے فرائض کا معنی اور فرائض کی اہمیت اور کچھ حقوق جو طریقہ کے متعلق تھے وہ پڑھے تھے. تو آج کا درس بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, مقدمہ سے ہی. اس میں موانع, اسباب, شروط وغیرہ ہیں. تو آج کے درس میں جانے سے پہلے پچھلے درس کے متعلق کچھ وضاحت کرنی ضروری تھی. وہ یہ کہ ہم نے پڑھا تھا حقوق المتعلقہ, یعنی جو طریقہ کے حقوق ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے کہ 4 ہیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ میت کو دفنایا جائے گا, دفنانے تک جو خرچہ آئے گا, ایک تو وہ حق ہے. دوسرا حق ہم نے پڑھا تھا الدیون. تو اس میں ہم نے یہ مختصراً کہا تھا کہ دیون ایک حق ہے, پھر وہ اتارا جائے گا, یعنی ادا کیا جائے گا اس میت کی طرف سے. لیکن پھر اس کی وضاحت نہیں کی تھی, تو وہی میں آپ کے سامنے کروں گا. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حق جو طریقہ کے متعلق ہے وہ ہے الدیون. تو دیون میں 3 قسم کے دیون ہوتے ہیں. ایک تو یا تو سب سے پہلے 2 دیون ہے. ایک تو الدیون المطلقہ, جو مطلق دیون ہو. دوسرے ہیں الدیون, یہاں پہ لکھتے ہیں الدیون المتعلقہ بعین الطریقہ. ایک تو دیون مطلقہ ہوتے ہیں یا دین مطلق ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے قرض لیتا ہے, یعنی کہ ایک آدمی تھا, اس نے کسی سے قرض لیا, پھر اس کی وفات ہوگی. تو جو اس نے کسی سے قرض لیا ہے 1000 روپیہ, 100 روپیہ, 1 لاکھ روپیہ, تو وہی دین مطلق ہے. لیکن دوسرا دین ہمارے پاس ہے, وہ ہے المتعلقۃ بعین الطریقہ, جو طریقہ کے عین میں سے, یعنی وہ طریقہ کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے, لیکن بدلے میں اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھتا ہے, یعنی رہن کے بدلے وہ قرض لیتا ہے. تو اسی دین کو کہتے ہیں الدین المتعلق بعین الطریقہ. لیکن یہ جو دین مطلق ہے, اس میں پھر 2 طرح کے دیون آتے ہیں. یا تو پھر دین مطلقہ, یعنی صرف لوگوں کا قرض ہوگا, یعنی کسی سے ہم نے پیسے لیے ہیں. یا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض ہوگا, الدین المطلق للہ, اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض ہوگا. جیسے کہ کوئی شخص اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی, تو اس کی وفات ہو گئی, وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کر سکا, پھر اس کے وارثین پر لازم ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو اس کے طریقہ میں سے نکال کر زکوٰۃ کو ادا کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرض کی مثال یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو کوئی کفارہ مطلب واجب ہو گیا ہوگا, کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا, لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی, تو وارثین پر لازم ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے. یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کو یعنی اس کو فدیہ دینا تھا, اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کو فدیہ دینا تھا, لیکن فدیہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی, تو وہ پھر اس کے وارثین ادا کریں گے. تو کہنا یہ ہے کہ دیون مطلق یا تو مطلقہ ہوں گے, مطلقہ میں یا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض ہوگا یا پھر لوگوں کا قرض ہوگا, یعنی صرف قرض ہوگا, اتارنا ہوگا. لیکن دوسرا ہے جو طریقہ کا ایک حصہ ہوگا, وہ جیسے کہ کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی اور اس سے پیسے لائے, تو وارثین پر لازم ہے کہ وہ اس کو وہ چیز واپس لائے اور وہ قرض ادا کرے. تو آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے, اس میں ہم 3-4 نکات پہ بات کریں گے. پہلا نکتہ ہے ہمارے پاس شروط الارث, اور دوسرا ہمارے پاس موانع الارث, تیسرا ہے تیسرا ارکان الارث,
اور چوتھا اسباب الارث. انہی 4 نکات پہ ہم مختصراً بات کریں گے. اور یہ جو 4 نکات ہے ان کو کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے, یہ آسان ہے. اگر ہم تھوڑا جلدی بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو سب سے پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے شروط الارث. پہلا ہمارے پاس شروط الارث. شروط الارث. تو شروط اصل میں شرط کی جمع ہے. اس کی تعریف میں یہاں پر نہیں لکھوں گا, آپ اسی طرح سے یاد رکھیں. شروط شرط کی جمع ہے, اور شرط معنی العلامہ, جسے اللہ تعالیٰ نے کہا فقد جاء اشراطها. اور شرعی اصطلاح میں شرط کہتے ہیں هو ما يلزم من عدمه العدم. هو ما يلزم من عدمه العدم, جس کے عدم سے مشروط بھی عدمی مانا جائے گا. یعنی اگر شرط معدوم ہے تو مشروط بھی معدوم, مشروط کا معدوم بھی لازم آئے گا. اور اگر شرط ہمارے پاس موجود ہے تو ولا يلزم من وجوده وجود, شرط کے ہوتے ہوئے ہمیں مشروط کا ہونا لازم نہیں آتا. یعنی شرط کی تعریف یہ ہے کہ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود, جس کے عدم سے عدم لازم آئے اور وجود سے وجود لازم نہ آئے. مثال کے طور پر طہارت ہے. طہارت نماز کے لیے شرط ہے. طہارت نماز کے لیے شرط ہے. اگر ہمارے پاس طہارت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی, اور اگر ہمارے پاس طہارت ہے تو نماز پڑھنا لازم نہیں آتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس طہارت ہے لیکن نماز کا وقت داخل نہیں ہوا. بہرحال آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے, ابھی ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہے کہ ما یلزم من عدمه العدم, جس کے عدم سے عدم لازم آئے. تو ہمارے پاس پہلی شرط یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے جب ہم وراثت تقسیم کریں گے. پہلی شرط ہمارے پاس جو ہے وہ ہے موت المورث. پہلی شرط ہے موت المورث. یہ تو پھر یا حکمن ہوگی یا حقیقتاً. پہلی شرط وراثت کی شرط ہم نے مانا اس کا سمجھا. ارث مانا ہو گیا ایسی چیز جو یعنی انتقال الشیء حصن او معنن, جو چیز ایک یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو مال ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو. تو وراثت کے شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ موت المورث حکمن یا حقیقتاً. مورث کی موت ثابت ہونی چاہیے حکمن یا حقیقتاً. یعنی جس شخص کا ہم مال تقسیم کریں گے, جس شخص کا مال ہم وارثین کو دیں گے, اس کی موت کا ثابت ہونا ضروری ہے. یا تو پھر وہ حکمن ہوگا یا حقیقتاً ہوگا. حکمن مثال کے طور پر حقیقتاً جیسے کہ یہ عام بات ہے کہ کسی شخص کی وفات ہو گئی, پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنایا, تو یہ موت ہے حقیقتاً. لیکن دوسرا حکمن کی کوئی شخص جیسے مفقود تھا, 3-4 سالوں سے معلوم ہی نہیں کہاں تھا, پھر قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کی وفات ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی. تو پہلی شرط ہمارے پاس ہے موت المورث, یعنی مورث کی موت ثابت ہونی چاہیے. دوسری شرط ہے ہمارے پاس وراثت کی, وہ ہے حیات الوارث. حیات الوارث عند موت المورث. عند موت المورث یہ بھی حکمن یا تو حقیقتاً یا حکمن. دوسری شرط یہ ہے کہ وارث کا زندہ ہونا. کب؟ مورث کی موت کے وقت. وارث کا زندہ ہونا مورث کی موت کے وقت, حکمن حقیقتاً یا حکمن. تو جب کسی مورث کی وفات ہوگی, ہم وراثت تقسیم کریں گے تو ضروری ہے, یہ شرط ہے کہ وارث زندہ ہونا چاہیے اس کی موت کے وقت. پھر وہ کیوں نہ مورث کی موت کے بعد صرف 10 ہی منٹ زندہ رہا. مثال کے طور پر ایک شخص کی وفات ہوگی, 10 بجے وفات ہوگی, 11 بجے یا 10:30 بجے اس کے بیٹے کی بھی وفات ہو جاتی ہے, لیکن وہ بیٹا اس کا وارث بنتا ہے کیونکہ وہ اس کی موت کے وقت زندہ تھا. تو یہ بھی حکمن بھی ہو سکتا ہے, حقیقتاً بھی. حقیقتاً کوئی زندہ کس طرح ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے, مثال کے طور پر کوئی بچہ ہم نے اسے دیکھا یا وہ دنیا میں ہے. حکمن سے مراد ہے کہ کوئی شخص ابھی ماں کے ہی پیٹ میں ہو اور اس کے والد کی وفات ہوگی, تو وہ بھی اس کا وارث ہوگا اگرچہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے. تو ہمارے پاس یہ دوسرا حق ہے وراثت کا. تیسرا حق ہے ہمارے پاس علم بقرب الوارث من المیت.
तीसरी शर्त वरासत में यानी जिसके बगैर मशरूत की कोई यानी जिसके बगैर मशरूत आदम लाजिम आएगा। अगर हमारे पास ये शुरूत होंगे, ये शुरूत नहीं होंगे तो हम वरासत तकसीम नहीं कर सकते। तो तीसरी शर्त हमारे पास यह है कि इल्मु बिकुर्बिल वारिसी मिनल मय्यित, जिस शख्स को हम वरासत दे रहे हैं, जो वारिस है, उसका क्या ताल्लुक है मय्यत के साथ, यानी मुवर्रिस के साथ वारिस का क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, क्या कराबत है, किस कराबत से हम इसको वरासत दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये समझ में आया होगा कि वरासत के 3 शुरूत है। पहले मुवर्रिस की मौत साबित होनी चाहिए हुक्मन या हकीकतन, दूसरी शर्त यह कि वारिस जिंदा होना चाहिए मुवर्रिस की मौत के वक्त, और तीसरी शर्त यह है कि जब कोई भी वरासत तकसीम करेगा तो उसको इसका इल्म होना चाहिए कि किस वारिस का क्या ताल्लुक है मय्यत के साथ, ताकि वो उसी तरह से वरासत दे सके। अगर किसी शख्स को ये मालूम ही नहीं होगा कि वारिस का मुवर्रिस के साथ क्या ताल्लुक है तो वो किस तरह से वरासत तकसीम करेगा। तो ये हमें पहला नुक्ता था। अब हम आते हैं अपने दूसरे नुक्ते की तरफ। दूसरा नुक्ता हमारे पास मवानिउल इर्स, दूसरा नुक्ता हमारे पास है मवानिउल इर्स। मवानिउल इर्स, वरासत की कौन कौन सी ऐसी चीजें जो वरासत तकसीम करने में या वरासत पाने में रुकावट बनती है। मवाने माने की जमा है, लुगतन अलहाइल या हाजिज भी कहते हैं, जो दो चीजों को मिलाने में रुकावट बने, दो चीजों के दरमियान हाइल बने, उसी को माने कहते हैं। और शरई इस्तिलाह में कहते हैं मा यल्जिमु मिन वुजूदिही अल आदम, जिसके वजूद से आदम लाजिम आए, यानी अगर हमारे पास माने होगा तो हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन वला यल्जिमु मिन वुजूदिही वला यल्जिमु मिन आदमिही वजूद, इसके अदम से वजूद लाजिम नहीं आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सबसे पहला माने है जिसकी वजह से एक इंसान को वरासत नहीं मिलेगी, वो है अल-क़त्ल। पहला माने हमारे पास है अल-क़त्ल। तो जब कोई शख्स कत्ल करेगा तो ये माने बन जाता है कि वो वरासत ले, यानी मा यल्जिमु मिन वजूदिही अल आदम। अगर ये वजूद में है तो फिर इंसान को वरासत नहीं मिलेगी, और अगर ये वजूद में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि एक शख्स वारिस होगा, यानी किसी शख्स ने कत्ल नहीं किया लेकिन उसके पास कोई और वजह है जिसकी वजह से वो वारिस नहीं बनता है। तो आपको समझने वाली बात फिलहाल इतनी है कि मा यल्जिमु मिन वजूदिही अल आदम, जिसके वजूद से आदम लाजिम आए। तो कत्ल हमारे पास पहला माने है जिसकी वजह से एक इंसान को वरासत नहीं मिलेगी, यानी अगर एक बाप बेटे को कत्ल करता है तो बाप को बेटे की वरासत नहीं मिलेगी, या अगर बेटा बाप को कत्ल करता है तो बेटे को बाप की वरासत नहीं मिलेगी, यानी कि कातिल को वरासत नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा लिल कातिल मिनल मीरासी शै, फरमाया कातिल के लिए मीरास में से वरासत में से कोई हिस्सा नहीं है, यानी कत्ल एक माने है जिसकी वजह से एक इंसान को वरासत नहीं मिलेगी। दूसरा माने हमारे पास है इख्तिलाफुद्दीन, दूसरा माने हमारे पास इख्तिलाफ अद्दीन, दीन का मुख्तलिफ होना, यानी अगर दो शख्सों का दीन अलग अलग है तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, चाहे फिर बाप काफिर हो या बेटा काफिर हो, वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। जैसे कि अगर बाप काफिर है और बेटा मुसलमान है तो बेटे को बाप की वरासत नहीं मिलेगी और ना ही बाप को बेटे की वरासत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल मुस्लिमुल काफिर, ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिम, न मुसलमान काफिर का वारिस होगा और न काफिर मुसलमान का वारिस होगा। और इसी तरह से आप देख लीजिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनके बेटे के मुतालिक फरमाया, जबकि उनका बेटा उनके अहल में से था, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाया आपका बेटा आपके अहल में से नहीं है। क्यों? फइन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि उनके पास यानी वो मुसलमान नहीं है। इसीलिए जब एक शख्स का दीन अलग अलग है तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, यानी कत्ल एक माने है कि कोई शख्स दूसरे की वरासत ले। और हमारे पास तीसरा माने है जिसकी वजह से एक इंसान को वरासत नहीं मिलेगी, वो है अल-उबूदिया। तीसरा माने हमारे पास है अर्रिक।
آپ اس کو رقیق بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی رقیق اگر کوئی غلام ہے، بریکٹ میں العبودیہ. پہلا معنی ہمارے پاس تھا قتل، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کی وراثت نہیں لے گا. دوسرا تھا اختلاف الدین، یعنی دین اگر مختلف ہے، اگر بیٹا کافر ہے تو باپ کی وراثت نہیں لے گا اور باپ بیٹے کی نہیں ملے گی اس کو. اور تیسرا ہمارے پاس معنی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو وراثت نہیں ملے گی، وہ ہے العبودیہ. عبودیہ یعنی کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہو، یعنی کوئی شخص غلام ہوگا تو وہ کسی کے وراثت کا حقدار نہیں ہے، یعنی غلام کو وراثت نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلام خود کسی کا مال ہوتا ہے، اس کو کسی پر ملکیت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے غلام وارث نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جہاں پر وراثت کا ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ. تو آگے کیا آیت ہے اسے چھوڑیے، آپ اتنا دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، آپ کو اس میں سے نصف ہے جو وہ چھوڑے. تو یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لام ذکر کیا ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام التملیک. یہ لام التملیک ہے. لام التملیک یعنی یہ لام وہیں پر استعمال ہوتا ہے جب ملکیت کی بات کی جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وارثین ان کو قرار دیا جو ملکیت رکھتے ہیں، اور جبکہ غلام جو ہے وہ کسی چیز پر ملکیت نہیں رکھتا ہے، وہ خود ایک مال ہوتا ہے جسے لوگ خریدتے اور بیچتے ہیں. تو اسی لیے تیسرا سبب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے، اگر کوئی شخص غلام ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی جب تک وہ غلام ہے. اسی طرح سے ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کیا ہے؟ کل من لا یملک لا یرث، کل من لا یملک لا یرث. ہر وہ شخص، یعنی ہر وہ شخص جو کسی پر ملکیت نہیں رکھتا تو وہ وارث نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام اگر کوئی شخص ہے، اگر اس کو کسی پر ملکیت نہیں ہے تو وہ بھی وارث نہیں ہوگا. یعنی ہمارے پاس تیسرا معنی ہے جس کی وجہ سے وراثت نہیں ملے گی. پہلا معنی اگر قتل کیا ہے تو قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. دوسرا ہمارے پاس ہے اختلاف الدین، اگر دین الگ الگ ہے تب بھی نہیں ملے گی. اگر کوئی شخص غلام ہے تو تب بھی نہیں ملے گی. اب کچھ مسائل ہے ان میں اور بھی تفصیل ہے، لیکن ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا بھی قتل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وراثت ملے گی. مثال کے طور پر کوئی قتل کرتا ہے، جیسے کہ کسی نے قتل کیا، قصاصاً قتل کیا، تو یہ معنی نہیں بنے گا. فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھو کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے، چاہے وہ عمدن کرے یا پھر سہون کرے، تو وہ پھر معنی بن جائے گا اس کو وراثت پانے کے. تو اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا نقطہ ہے ارکان الارث. تیسرا نقطہ ارکان الارث. ارکان الارث یعنی وراثت کے کون کون سے ارکان ہیں. اور ارکان ہمیں معلوم ہے کہ ارکان رکن کی جمع ہے، جانب الشیء. اور اصطلاح میں علماء فرماتے ہیں، اصولیین فرماتے ہیں ما لا یتم المأمور به الا به، ما لا یتم المأمور به الا به، جس کے بغیر مأمور پورا ہی نہیں ہوگا، بلکہ لا اعتبار له فی الشرع. فرماتے ہیں کہ اس کا یعنی مأمور کا اعتبار ہی نہیں ہوگا رکن کے بغیر. تو رکن کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس رکن نہیں ہے تو پھر اس مأمور کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی شریعت میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مثال رہنے دیجئے، ہم اسی کے ارکان کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس پہلا رکن ہے وراثت کا، وہ ہے المورث. المورث. اور دوسرا ہمارے پاس الوارث. اور تیسرا ہمارے پاس المال الموروث. المال الموروث یا پھر حق الموروث. یہ تین ارکان ہیں ہمیں وراثت میں، ان تین کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. پہلا ہے مورث. مورث یعنی ہوا المیت. مورث سے کیا مراد ہے؟ یعنی میت جس کی ہم وراثت تقسیم کریں گے، چاہے پھر وہ حکمن ہو یا حقیقتن ہو، وہ ہم نے پہلے پڑھا. تو پہلا رکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مورث. مورث سے مراد ہے المیت. تو دوسرا ہمارے پاس ہے الوارث. وارث سے مراد ہے الحی. الوارث ہوا الحی یعنی کہ جو ان کی موت کے وقت زندہ ہو، جو اس کا وارث ہو.
تو پہلا رکن ہے میت، دوسرا رکن ہے ہمارے پاس الحی یعنی جو اس کا وارث ہو، پہلا مورث دوسرا الوارث، اور تیسرا رکن ہمارے پاس ہے مال الموروث یعنی جو کچھ اس نے چھوڑا۔ مال الموروث سے مراد ہے ما ترک المیت یا ما یترکہ المیت، تو میت نے جو کچھ چھوڑا اس مال کا ہونا، یعنی میت کے مال کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس مورث ہے یعنی کسی شخص کی وفات بھی ہوئی، وارث بھی ہے یعنی اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، لیکن کیا ہے کہ مال الموروث ہے ہی نہیں، مال الموروث ہے ہی نہیں، ہمارے اس کا کوئی مال ہی نہیں ہے جسے ہم تقسیم کریں گے، تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہو سکتی۔ یا ہمارے پاس مال بھی ہے، وارث بھی ہے، لیکن مورث نہیں ہے، مورث یعنی وفات ہی نہیں ہوئی کسی کی، کوئی شخص زندہ ہے تو ہم کس طرح سے تقسیم کریں گے وراثت؟ یا ہمارے پاس مورث بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن وارث ہی نہیں ہے، تو کس میں تقسیم کریں گے؟ اسی لیے یہ 3 ارکان ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہی ہم وراثت کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا اس موضوع کا آخری نقطہ ہے وہ ہے اسباب الارث، وہ ہے اسباب الارث۔ آخری نقطہ ہمارے اس موضوع کا، آج کے موضوع کا ہے اسباب الارث۔ اسباب الارث، اسباب الارث، اسباب سبب کی جمع ہے اور اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا ما یلزم من وجودہ الوجود ولا يلزم من عدمه، ما يلزم من وجودہ الوجود ومن عدمه عدم۔ اس کی تعریف آسان ہے، یعنی ما يلزم من وجودہ الوجود ومن عدمه العدم، جس کے وجود سے وجود لازم آئے گا اور عدم سے عدم لازم آئے گا۔ یعنی اگر ہمارے پاس سبب ہے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا سبب جو ہے وہ ہے وراثت کا سب سے پہلا سبب، جس کی وجہ سے 2 شخص ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، وہ یا ایک شخص دوسرے کا وارث بنے گا، وہ ہے ہمارے پاس عقد النکاح۔ عقد النکاح الصحیح بھی بول سکتے ہیں، الصحیح، نکاح کا ہونا، عقد نکاح کا ہونا، عقد صحیح نکاح کا عقد ہونا، یہ پہلا سبب ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا وارث بنے گا۔ یعنی ہمارے پاس ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ دور دور رہتے ہیں، اور عورت دوسرے قبیلے سے ہے، مرد دوسرے قبیلے سے ہے، تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے، تب تک اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا سبب جو ہے وہ ہے نکاح، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا وارث بنتا ہے۔ اور وَإِن لَمْ يَحْصُلُ الْوَطْءُ، اگر ان کا دخول نہیں ہوا ہو، اگر وہ آپس میں ملے بھی نہ ہوں، اگر چاہے رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، یعنی ایک شخص نے نکاح کیا لیکن ان کی بیوی ابھی اپنے ہی گھر میں ہے، وہ ابھی ان کے گھر میں آئی ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ وارث ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ نکاح ہو گیا ہے، ان کا عقد ہو گیا ہے۔ تو پہلا سبب ہمارے پاس ہے عقد نکاح۔ دوسرا سبب ہے ہمارے پاس النسب، نسب ہے، القرابہ، نسب سے مراد ہے یعنی کہ نسبی تعلق، رشتہ داری، قرابت، ولادت کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے قرابت۔ اس کو علماء اس طرح بھی کہتے ہیں کہ قرابہ کیا ہوتا ہے؟ صلۃ، قرابہ ہی صلۃ بین اثنین یا بین شخصین بسبب الولادہ یا سببها الولادہ، صلۃ بین اثنین بسبب الولادہ، 2 آدمیوں کا آپس میں تعلق کس سبب سے، کس وجہ سے؟ ولادت کی وجہ سے 2 آدمیوں کا اپنی آپسی تعلق جو ہوتا ہے اسی کو نسب کہتے ہیں۔ یعنی باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہے؟ ایک ہی تعلق ہے، وہ ہے یعنی ان کا آپسی تعلق ولادت کی وجہ سے، یعنی اس کا بیٹا ہے، تو اسی کو نسب کہتے ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے ہمارے پاس الولا۔ پہلا سبب ہمارے پاس کیا تھا؟ عقد النکاح، دوسرا نسب یعنی نسبی تعلق ہو، یعنی بھائی بہن، بیٹا باپ ماں، اور تیسرا ہمارے پاس سبب نکاح، یہ وراثت کا سبب تیسرا ہمارے پاس الولا۔ ولا سے کیا معنی ہے؟ ولا سے کیا مراد ہے؟ ولا یہ آج کل کے دور میں نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی ہم پڑھیں گے تھوڑا سا۔ ولا اس کو اصل میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں النصرہ، النصرہ، یعنی کہ یہ پرانے وقت میں ہوتا تھا، پچھلے زمانے میں جب صحابہ کے دور میں
ताबीन के दौर में हुआ करता था, आजकल नहीं होता कि कुफार और मुसलमान की जब जंगें होती थी तो मुसलमान को कुफार को कैद करते थे, फिर उनको गुलाम रखते थे। तो जब कोई शख्स किसी गुलाम को आजाद करता तो उसी को वला कहते। जब कोई शख्स किसी गुलाम को आजाद करता फिर वो उस आजाद करता गुलाम का वारिस बन जाता था, तो उसी को वला कहते हैं। यानी वला एक सबब है, यानी अगर किसी ने किसी शख्स को आजाद किया है तो आजाद करने वाला उस गुलाम का वारिस बन जाता है, यानी एक सबब है कि वो गुलाम का वारिस बनेगा। वो इस तरह से भी उलमा बयान फरमाते हैं, अलवला से मुराद है कि निअमतुस सय्यद अला रक़ीक़िही बिसबबि, यानी बिसबबि इत्क़िही, यानी आजाद करने की वजह से जो उस मालिक को उसकी वरासत मिलेगी, यानी उसकी वजह ये होगी कि आजाद करना। यानी कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है हामिद, इसका दोस्त है अहमद, तो अहमद का एक गुलाम है तालिब। तो ये शख्स क्या करता है, ये इसको कुछ पैसे देता है और इससे कहता है कि आप इन पैसों के बदले में इस गुलाम को आजाद कर दो। तो ये इसको आजाद कर देता है, फिर उसके बाद ये एक अलग अपना घर खड़ा करता है, लेकिन इसका कोई वारिस नहीं होता। जब ये वफात पाता है तो इसके माल का हकदार कौन बन जाता है? हामिद बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसने इसको आजाद किया है, और यही मुराद है अलवला से। तो अब थोड़ा सा मैं आपको मिसाल से अन्नसब और निकाह भी समझाऊंगा, तो यही हमारे आज के मौजू का आखिरी नुक्ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है हमारे पास, अहमद है हमारे पास एक शख्स, ठीक है, उनके बाप है इसहाक, इनकी मां है ज़ैनब, इनका भाई है आदिल, इनकी बहन है सफिया, इनका बेटा है खालिद, इनकी बेटी भी है रुकैया, बेटे का बेटा भी है। तो इस तरह से इस अहमद की वफात हो जाती है, अहमद का ये माँ बाप है, लेकिन अहमद की एक बीवी, उसका भी जिक्र करेंगे। अहमद की बीवी भी थी एक, यानी ज़ौजा लिख लेंगे। तो अहमद की वफात हो जाती है। अब इसके कौन कौन से वारिस होंगे और किस किस सबब से, यानी ये जो वारिसीन है इसके, इनको किस वजह से इसकी वरासत मिलेगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अक्दुन निकाह। तो अहमद का निकाह किसके साथ था? एक ही शख्स था जिसके साथ उसका निकाह था, वो थी उसकी बीवी। तो ये जो उनकी बीवी इसके वारिस बनी, उसका क्या सबब है? उसका सबब है अक्दुन निकाह, क्योंकि इन्होंने इनके साथ निकाह किया था, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी उनका बाप वारिस होगा, यानी अहमद की वफात होगी, उनके बाप उनके वारिस है, उनकी माँ इनके वारिस है, इनका भाई भी वारिस है, बहन भी वारिस है, बेटा भी वारिस है, बेटी भी वारिस है। तो अब एक साथ है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये इनके वारिसिन है। मगर ये किस वजह से इनके वारिसिन बने? क्या अहमद का इसहाक के साथ निकाह था? नहीं, ये इसका बाप है, ये इसकी माँ है, भाई है, बहन है। तो अगर ये वारिसिन बने, इनका सबब जो था वो था नसब। माँ भी नसब की वजह से इनके वारिस बनी, बाप भी नसब की वजह से, भाई भी नसब की वजह से, बहन भी, बेटा भी, बेटी भी। तो इसी को नसब कहते हैं, यानी कराबत। जो दो आदमियों को आपसी ताल्लुक, यानी इन सब का आपसी ताल्लुक जो है वो किस वजह से है? वो विलादत की वजह से है, खूनी रिश्ता इनका, विलादत की वजह से इनका ताल्लुक है, तो इसी को नसब कहते हैं। तीसरा हमारे पास था अलवला। तो वला की मिसाल हमने समझी कि मिसाल के तौर पर ये पहले, चलो इस वक्त छोड़ो, वो हमने समझा कि किसी ने किसी को आजाद किया, फिर आजाद करने वाला शख्स गुलाम का वारिस बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज का दरस आपको समझ में आया होगा, आसान था। इंशाल्लाह आगे के जो दुरूस होंगे वो वो याद रखना इनसे ज्यादा अहम है, इनको भी याद रखो, लेकिन इसमें कोई समझने वाली या नहीं समझने वाली बात नहीं थी। पहली चीज हमने पढ़ी शुरूत में 3 चीजें हैं, वह हयातुल वारिस, सबसे पहले मौतुल मुवर्रिस, यानी मुवर्रिस की मौत होना,
اور دوسرا حیات الوارث عند موت المورث. تیسری شرط ہم نے پڑھی مال الموروث یعنی جو کچھ اس نے مال چھوڑا, ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا موانع الارث یعنی وراثت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ باپ کا وارث نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا قتل کی وجہ سے انسان وارث نہیں بنتا. دوسرا ہم نے پڑھا کہ اختلاف الدین, اگر دین الگ الگ ہے تو تب بھی وارث نہیں بنتے. تیسرا ہم نے پڑھا الرق, اگر کوئی شخص غلام ہے تو وہ بھی وارث نہیں بنتا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تیسرا نقطہ ارکان الارث. ارکان الارث میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی یعنی المورث یعنی مورث کا ہونا یعنی میت کا ہونا, اور وارث الحی یعنی زندہ کا ہونا, اور تیسرا مال کا ہونا ضروری ہے. عفواً جو ہم نے اس میں تیسرا پڑھا وہ تھا مال الموروث, لیکن اس میں جو تیسرا تھا وہ تھا علم بقرب الوارث یعنی وراثت جب ہم تقسیم کریں گے تو وارث کا کیا تعلق ہے مورث کے ساتھ. تو آخری ہم نے پڑھا اسباب میں ایک تو عقد النکاح ہے اور دوسرا النسب ہے. تیسرا ہمارے پاس تھا الولا, تیسرا ہمارے پاس تھا ولا, جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا وارث بنتا تھا. تو یہ آج کا ہمارا مختصر درس تھا. انشاءاللہ اب ہم دوسرے درس میں اسی کے متعلق کچھ سوالات کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.